ہم اپنی لائف میں روز کتنے لوگوں سے ملتے ہیں جو اس وقت ہمیں نارمل نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن واٹ ایف ان میں سے کسی کے اوپر جن کا سایہ ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو۔ اسی کے اوپر ہے آج کی سٹوری۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹرو کرائم ٹیلز۔ اگر آپ کو کرائم کے ریلیٹڈ اور جن سٹوریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز کنسیڈر سبسکرائبنگ، کیونکہ ہم اس چینل پہ صرف یہی پوسٹ کرتے ہیں۔ سو آج کی سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک عرب ملک میں ہوا اور سٹوری ایک امام مسجد کی ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک رات اس نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد جب اس نے سلام پھیرا اور جو پیچھے لوگ پڑھ رہے تھے ان کی طرف اپنا رخ کیا، ساتھ وہ ذکر کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ آ رہے تھے، کچھ لوگ جا رہے تھے۔ تو اسی وقت امام کی نظر ایک شخص پہ پڑی جو اس کو بار بار دیکھی جا رہا تھا۔ امام نے اس کو اگنور کیا اور پھر سے ذکر کرنے لگ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہی شخص اٹھا اور امام کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس شخص نے بولا کہ شیخ، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس نے بتایا کہ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، میری جو وائف ہے وہ کبھی مجھے ٹھیک نظر آتی ہے اور کبھی بدصورت بھی ایک خوفناک طریقے سے۔ یہ سن کے امام کو تھوڑی ہنسی بھی آئی اور اس نے کہا کہ نہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تم صورتیں ہیں اور یہ آیتیں ہیں کچھ پڑھا کرو اپنے اوپر، شاید کوئی حسد یا کوئی نظر ہوگی۔ یہ بول کر امام نے اس کو واپس بھیج دیا۔ کچھ دنوں بعد عشاء کی نماز کے بعد پھر سے وہی شخص امام کے پاس آیا اور پھر وہی بات کہ میری جو بیوی ہے مجھے کبھی کبھی خوفناک طریقے سے نظر آتی ہے، یہ وہ بدصورت نظر آتی ہے۔ تو امام نے بولا اچھا چلو بتاؤ کہ کوئی ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہ تمہیں اس طرح نظر آتی ہے؟ تو اس نے بولا نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواب ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ریئلٹی بھی۔ اس نے بتایا کہ میں اپنے روم میں بیٹھا ہوتا ہوں اور اس وقت سب کچھ نارمل ہوتا ہے، مجھے نارمل نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اچانک سے پھر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں اور وہ ایک بدصورت اور خوفناک طریقے سے مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور جیسے میں اپنے ہوش میں آتا ہوں تو میں دوسری جگہ ہوتا ہوں، اس جگہ نہیں جہاں میں پہلے تھا۔ امام یہ سن کر تھوڑا کنفیوز ہو گیا اور انہوں نے کہا چلو ایک کام کرتے ہیں، میں اور میری بیوی تمہارے گھر آئیں گے، ہم دونوں ایک روم میں ہوں گے اور میری بیوی تمہاری بیوی کے اوپر رقیہ کریں گی، کچھ صورتیں وغیرہ پڑھیں گی اور پھر ہم چلے جائیں گے۔ اچھا بائی دا وے، امام جو ہیں ان کو زیادہ اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا، ایک یا دو کیسز ہو گئے جہاں انہوں نے جن کے ساتھ ڈیل کیا ہوگا، لیکن ان کو رقیہ وغیرہ کرنا آتا تھا۔ ان کی وائف جو ہیں وہ بھی رقیہ وغیرہ کراتی تھیں۔ اچھا تو اب وہ دن آ گیا، امام اور اس کی بیوی اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ اس شخص نے ان کا استقبال کیا اور امام اور وہ شخص ایک روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی بیوی جو ہے امام کی بیوی وہ اندر جا کر اس شخص کی بیوی کا ویٹ کر رہی تھیں۔ امام کی جو بیوی ہیں وہ ان کو کال کر کے وہ کہتی ہیں کہ میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں لیکن اس کی بیوی نہیں آ رہی۔ امام نے پھر اس شخص کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بیوی کو بلاؤ، میری بیوی ویٹ کر رہی ہے کب سے۔ وہ بندہ گیا اور پھر 5 منٹ بعد اندر آ گیا کہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے اس کو بول دیا، وہ بس آ رہی ہے۔ اور ایسا 3 یا 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ امام نے اس شخص کو باہر بھیجا ہو اپنی بیوی کو بلانے کے لیے، اور بار بار جب وہ باہر جا کے واپس آ رہا تھا اور ایسے ایکٹ کر رہا تھا جیسے پہلے امام نے اس کو بھیجا ہی نہ ہو۔ 15-20 منٹ گزر گئے اور امام کی جو بیوی ہے ان کو میسج کرتی ہیں کہ میں باہر جا رہی ہوں، میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں، وہ آنے نہیں چاہ رہی، غصے سے چلی گئی۔ امام نے اس شخص کو بولا کہ اچھا چلو ایک کام کرو، تم اپنی بیوی کو بولو کہ وہ کور کر لیں، عبایا وغیرہ پہن لیں، میں آتا ہوں، ان کے اوپر کچھ پڑھ کے پھر میں چلا جاتا ہوں۔ پھر اس شخص نے امام کو دوسرے روم میں جا کر بٹھا دیا اور خود بھی آ کے بیٹھ گیا، اور 5-10 منٹ بعد پھر سے امام اس شخص کو دیکھنے لگا کہ تمہاری بیوی کب آئیں گی؟ پھر اس شخص نے جواب دیا کہ میری بیوی تو تمہارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ امام نے جب یہ سنا تو اپنے اوپر خود پڑھنے لگ گیا کہ جن ان کے اوپر کچھ اثر نہ کرے۔ تو جیسے وہ باہر جا رہے تھے اور پھر پیچھے سے آواز آتی ہے کہ اس شخص سے دور رہو اور آئندہ ہمارے گھر مت آنا۔ اور یہ جو آواز تھی، امام نے پیچھے مڑا نہیں، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ جو شخص ہے وہی بول رہا ہے، لیکن جو آواز تھی اس شخص کی آواز نہیں تھی۔ وہ آواز امام نے ڈسکرائب کی کہ خوفناک اور تھوڑی عجیب سی آواز تھی۔ امام پھر باہر چلے گئے اور گاڑی میں بیٹھے اور پھر انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ جو یہ شخص ہیں انہوں نے اصل میں جن سے شادی کی ہوئی ہے۔ اب کچھ دن گزر گئے، امام پھر سے اس شخص کو مسجد میں ڈھونڈتا رہا لیکن وہ شخص نظر نہیں آیا۔ لیکن ایگزیکٹلی 3 ہفتے بعد پھر سے عشاء کی نماز کے بعد امام کو ایک شخص نظر آیا، اور وہ شخص اس شخص سے مل رہا تھا، لیکن اب اس کے سفید بال ہو گئے تھے اور تھوڑا کمزور لگ رہا تھا۔ امام پھر اس شخص کے پاس گئے اور کہا کہ یاد ہے تم میرے پاس آئے تھے بتانے کہ تمہاری جو بیوی ہے تمہیں بدصورت نظر آتی ہے، یہ وہ؟ تو اس شخص نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ تو امام نے کہا یاد ہے میں اور بیوی تمہارے گھر آئے تھے رقیہ کرنے، یہ وہ؟ تو اس شخص نے کہا نہیں مجھے یہ نہیں یاد، یہ کب ہوا ہے؟
امام نے بولا کہ کوئی مسئلہ نہیں، بس تم سے ایک ریکویسٹ ہے، جیسی مطلب لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ چلے جائیں اور مسجد مطلب خالی ہو جائے، تو ہمارا کچھ گروپ ہے، ہم یہاں پہ قہوہ وغیرہ پیتے ہیں، تو تم بھی آنا، ہمیں جوائن کرنا۔ وہاں پہ ایسا ہوتا تھا، مطلب عشاء کی نماز کے بعد کچھ لوگ جمع ہو کر قہوہ وغیرہ پیتے تھے، مطلب باتیں کرتے تھے۔ تو اس شخص نے کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب میں آ جاؤں گا۔ اصل میں امام نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا، اور وہاں کے کچھ لوکل جو لوگ تھے جو مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے، ان سے بات کی ہوئی تھی کہ ایک شخص ہے، اس کے اوپر مطلب جن کا سایہ ہے، اور میں نے اس کے اوپر کچھ آیتیں وغیرہ پڑھنی ہے، تو اگر کچھ ہو جائے تو مطلب اس کو پکڑنا، مطلب سنبھال لینا۔ اور اب وقت آ گیا اور سارے مطلب بیٹھے ہوئے تھے، قہوہ وغیرہ پی رہے تھے، تو پھر امام اٹھے اور اس شخص کے پاس آ کے بیٹھ گئے، اور شخص کو کہتے ہیں کہ چلو آج تمہارے اوپر مطلب میں کچھ آیتیں اور صورتیں پڑھتا ہوں، ویسے میں روز کسی نہ کسی کے اوپر پڑھتا ہوں، کیونکہ تم نیو آئے ہو تو آج تمہارے اوپر پڑھتا ہوں۔ تو پھر امام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے اوپر رکھا اور پڑھنے لگ گیا۔ پہلے تو اس شخص نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا، لیکن جیسے ہی امام پڑھتا گیا تو وہ شخص بھی تھوڑا اگریسو ہونے لگ گیا، مطلب وہ شخص کچھ بول نہیں رہا تھا، لیکن وہ امام کا جو ہاتھ ہے وہ پکڑ کے دور کر رہا تھا۔ جیسے جیسے پڑھتا گیا تو وہ اور اگریسو ہو گیا، مطلب اپنا ہاتھ پاؤں مطلب جیسے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب وہ شخص آہستہ آہستہ بولنے بھی لگ گیا تھا، لیکن بول کیا رہا تھا یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ لینگویج کوئی اور تھی، اور اس وقت جو دو لوگ تھے مطلب وہاں پہ تھے، وہ تو سن کے ہی بھاگ گئے تھے، اور باقی جو دو تھے جنہوں نے اس شخص کو پکڑا ہوا تھا، ان سے وہ شخص اپنے آپ کو چھوڑ کر مطلب بھاگ گیا مسجد کے باہر۔ جب تک وہ باہر گئے، مطلب امام اور اس کے ساتھ جو دو تھے وہ باہر گئے، تو وہ شخص بھاگ چکا تھا۔ اب دوسرے دن امام نے پھر سے اس شخص کے مسجد میں ویٹ کیا، لیکن وہ شخص نہیں آیا، اور اسی طرح مطلب ایک مہینہ گزر گیا۔ امام کو اب خود مطلب ہونے لگا کہ یہ شخص کیوں نہیں آ رہا، کیوں نہیں میں چلو اس کے گھر جا کے خود دیکھ لیتا ہوں۔ اور جب امام اس شخص کے گھر پہنچا تو اس کے گھر کے باہر لکھا ہوا تھا فور رینٹ، اور وہاں پہ کچھ مطلب لوگ تھے جو سامان وغیرہ نکال رہے تھے۔ پھر امام نے ایک شخص کو روکا اور کہا کہ اس گھر میں جو رہتا تھا وہ کہاں ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ کچھ ہی دن پہلے یہاں سے 300 کلومیٹر دور ایک ڈیزرٹ ہے، وہاں پہ اس کی لاش ملی، اور کوز آف ڈیتھ تھی ڈیہائیڈریشن۔ مزید پوچھنے پہ اس شخص نے بتایا کہ جب اس کی باڈی ملی تو اس کے جو پاؤں تھے وہ بالکل پھٹے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کتنے دنوں سے بھاگ رہے ہیں، مطلب اسی ڈیزرٹ میں۔ اس کے پاؤں بالکل چھلے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ اس کے گھر والوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا اور کہا ہے کہ مطلب یہاں سے اس کے جو بھی سامان وغیرہ ہیں وہ نکالو، کیونکہ جو اونر ہے وہ اب مطلب یہ گھر رینٹ پہ دینے والا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی بولا کہ جو اس شخص کے اندر جن تھا، مطلب یا جن تھی، اس کو کہتے ہیں المس العاشق۔ جو یہ جن ہے یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے، اور یہ تبھی انسان کے اندر آتا ہے جب وہ انسان اس کو پسند آ جائے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل۔ تب جاتا ہے جب مطلب کپڑے چینج کر رہے ہوتے ہیں، یا کبھی واش روم میں ہوتے ہیں، یا مطلب تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کپڑے بدلیں تو بسم اللہ پڑھا کریں۔ آپ بتائیں، مطلب آپ میں سے زیادہ کچھ لوگ جو ہوں گے مطلب وہ تو بلیو کرتے ہیں کہ مطلب جن ڈو ایگزسٹ، مطلب جو جنات ہیں وہ تو حضرت آدم کی خلق سے پہلے ہی اس دنیا میں ہیں۔ اور یہ تھی آج کی سٹوری۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی۔ اللہ حافظ۔